عورت خدا کی بہترین تخلیق ہے۔ پردے میں چھپی ایک حیادار عورت کی مثال کسی انمول موتی سے کم نہیں، جس کی قیمت ایک جوہری جانتا ہے۔ عورتوں، اپنی قیمت پہچانو۔ اگر تم باحیا ہو تو جان لو تم انمول ہو۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا؟ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ اپنی امید کے جگنو کو زندہ رکھیں۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے، اور ایسے سجدے کا مزہ ناقابل بیان ہوتا ہے۔ سورہ یوسف بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کیسے آپ کے قریبی لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیسے ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جا سکتے ہیں، کیسے مشکل کے ساتھ آسانیاں آتی ہیں، کیسے اداس ہونا ناشکری کے برابر نہیں ہوتا، اور کیسے صبر کرنے والوں کے لیے بہترین انعام ہے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہے۔ کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ دو انمول نعمتوں، ماں اور باپ میں سے کوئی ایک نعمت چھن جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی قلم اس دکھ کو نہیں لکھ سکتا، اور دنیا کا کوئی فلسفہ اسے کم نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں کی زندگی میں قدر کریں۔ زندہ رہنے کے لیے دعا بھی سانس کی طرح ضروری ہے، کیونکہ دعا ایسی شے ہے جو زندگی میں ہی نہیں، موت کے بعد بھی آپ کے کام آتی ہے۔ وہ جو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اللہ سے کیا کرتی تھی، آج اپنے لیے دوسروں سے دعائیں کراتی پھرتی ہے۔ وہ جو توکل کی رسی تھامے پر سکون رہا کرتی تھی، آج امید بھری آیتیں تلاشتی رہتی ہے۔ اللہ گم نہیں ہوتا، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دعائیں چاہے کتنی ہی فاصلوں سے مانگی جائے، قبولیت کے زینے چڑھتی رہتی ہے۔ احساس اور احسان کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ صبح سویرے اٹھنا، اللہ پاک کی عبادت کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اور اپنے پیاروں کو دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ اور آپ کی فیملی کو اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ شاد و آباد رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، شیطان مردود کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ زندگی میں بعض ٹھوکریں انسان کو جینا سکھا دیتی ہے، بعض ٹھوکریں انسان پر دنیا کا اصلی چہرہ عیاں کر دیتی ہے، بعض ٹھوکریں انسان کو دنیا سے جدا کر کے ہمیں اللہ سے جوڑ دیتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں اللہ کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے اور اس ذات کے درمیان خواہشوں کی دیوار ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد دنیا کی اتنی چیزیں اکٹھی کر لی ہیں کہ ہم اللہ کے پاس آ ہی نہیں سکتے۔ جیسے وہ اپنی محبت دیتا ہے، اسے کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی۔ وہ تو ہمیں سمیٹنا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی اس کی ذات سے دور ہوتے اور بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اے رب، ہم سے درگزر فرما اور اپنی رحمت سے ہمارے بکھرے وجود کو سمیٹ لے۔ میری محبت، میرا اللہ۔ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور ملتا ہے، کب، کہاں اور کیسے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز جو آپ اپنے ساتھ پیش آنے والے شخص کو پیش کر سکتے ہیں وہ ہے مہربانی۔ مہربانی وہ عمل ہے جس کے سبب جب تک آپ زندہ ہیں اس شخص کو آپ کا چہرہ یاد رہتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے کہ ہم دنیا کو اپنی ہر ممکن مدد سے آسان بنائیں۔ ہر وہ شخص جس سے ہم ملتے ہیں وہ پریشانیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، لہٰذا اپنی بری سوچ اور برے برتاؤ سے اس میں اضافہ نہ کریں۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔
آئیں آج مل کر عہد کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں سے گناہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ بہادری والا کام مایوسی کے دور میں زندگی کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ حوصلوں کو قائم رکھنا، مشکلات کو برداشت کرنا، صبر اختیار کرنا، تنہائی کو قبول کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پر یقین و توکل اس وقت کو بدل دیتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فرصت میں گردانے جانے لگے ہیں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنے بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈھہ جاتے ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی وہ تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے۔ طریقے سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کی تکبر کرنے والوں سے وہ رب دولت بھی چھین لیتا ہے۔